اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسے اوصاف بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا اور آپ کا اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے پیارے بندوں میں شمار ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود پاک بھیجے، اللہ اس کی صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے کہ درود پاک ہمارے غموں کو دور کرتا ہے، درود پاک مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، درود پاک کی بدولت اللہ رب العالمین تنگ دستیاں، فقر فاقے دور فرماتا ہے۔ صبح و شام اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست میں ہم ایسے اعمال اور ایسے افعال بیان کرتے ہیں بطور خاص کہ جن سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے، شوق ذوق پیدا کرتے ہوئے وہ اعمال اور اوصاف اپنانے کے لیے ہم پرعزم ہو جائیں اور وہ نیک عمل ہم بھی کریں کہ جو اللہ کے پیاروں کے اعمال ہوتے ہیں، اور جن اعمال کی بدولت رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے ان کی حفاظت کی وہ میرا سچا دوست ہے۔ 3 چیزیں ایسی کہ جس شخص نے ان کی حفاظت کی وہ میرا سچا دوست ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا فرمایا وہ میرا دشمن ہے۔ نمبر 1، 5 فرض نمازیں، رمضان کے روزے، اور نمبر 3، جنابت سے غسل کرنا۔ نماز جو مسلمانوں پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا، یہ وہ فریضہ ہے کہ جو شخص اس کا ضامن بن جائے، جو شخص اس پر محافظت اختیار کرے اور نماز کا اہتمام کرے، اللہ اس آدمی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اس کو بجا لانا، روزے رکھنا، اور تیسرا عمل بتایا گیا کہ جنابت سے غسل کرنا، یعنی جب انسان جنبی ہو جائے، حالت جنابت میں ہو جائے، جس وقت اس پر شرعی طور پر غسل کرنا فرض ہے، تو ایسے اس فریضے کو بھی جو ہے وہ ادا کرنا۔ اور یاد رکھیے، جنبی جس گھر میں ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو کوشش یہی ہو ہر آدمی کی کہ جب اس پر غسل فرض ہو جائے تو وہ اس کے اندر جلدی کرے، اور اس قدر تو تاخیر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ معاذ اللہ کسی پر جو ہے وہ نماز قضا کرتا رہے اور اسی حالت میں جو ہے وہ اپنے گھر میں رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنی تاخیر کرنا شرعاً جائز نہیں، وہ ناجائز اور گناہ ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک کے تحت کہ اللہ کا دوست آدمی بن جائے، اور دوسرے پہلو میں جو کہا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے،
اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس حدیث کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سچا دوست ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا ضامن بن جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا ضامن بن جائے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور نماز ضائع کرنے والا شخص وہ گویا کہ معاذ اللہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس پر اپنی رحمت نہیں فرمائے گا اور اس آدمی کو بے عزت کیا جائے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار دوستوں میں ہی رہے، کہیں دوسری فہرست کے اندر ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے نماز مسلمان پر ایک وقت باندھا فرض ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایک مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے، یعنی ایک مقرر وقت کے اندر اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور جو شخص مقرر وقت کے اندر اس نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، گویا کہ اپنے اس فرض کو وہ پورا کر لیتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اور جو معاذ اللہ اس نماز کو قضا کر دیتا ہے، جان بوجھ کر قصدن نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں بھی حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سے عذابات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کتنی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ جو ہے وہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا، یعنی سر اگر بدن سے جدا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، آدمی چلا جاتا ہے۔ تو کہا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام مرتبہ ہے کہ جو سر کا مقام مرتبہ بدن کے اعتبار سے ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں سے کوئی حصہ نہیں۔ تو نماز کو آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے مضبوطی سے تھامنا ہے، پکڑ کر رکھنا ہے، محافظت کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے، اور ان کی کامیابی کی بشارت بیان کی ہے، جو نماز پڑھتے بھی ہیں، اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور ایک نماز کے ساتھ ساتھ اس پر محافظت اختیار کرتے ہیں۔ نماز یعنی ان کی نہیں چھوٹتی، وہ قضا نہیں ہونے دیتے۔ آئیے اللہ کا پیارا کلام سنتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، اور اس نماز کے تمام ظاہری باطنی معاملات کو جو ہے وہ ان امور پر توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی نماز کو قلبی طور پر بھی اس میں حاضر رہتے ہیں، اور اپنے ذہن، اپنے دماغ کو، سب چیزوں کو نماز کی طرف جو ہے وہ حاضر رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز کے ظاہری آداب ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز کے اندر انسان خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرتا رہے، اور اسی کا نام خشوع خضوع ہے کہ ظاہری آداب کا بھی خیال رکھیں جس انداز سے اسے نماز ادا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کے ساتھ بھی حاضر رہے، دنیاوی خیالات قصدن اس طرح کے نہ لائے، ادھر ادھر توجہ لے کر نہ جائے، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے دل کے ساتھ قلبی طور پر بھی نماز میں ایسا حاضر رہے۔ حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گی نا، جب حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسا نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو اپنا گمان کر لو کہ رب مجھے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم جب کسی جگہ پر ہوں، کسی افسر کے سامنے ہو، اپنے باس کے سامنے ہو، یا کسی جس کے ہم ماتحت ہیں، بلا تشبیہ بات عرض کروں، ہم ان کے سامنے ہوں تو ہماری کیفیت کیسی بنتی ہے۔ لیکن جب ہم نماز میں ہیں تو یہاں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، تو پھر اس کے ڈرنے کی، اس کی خشیت کی کیفیت جو ہے وہ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جب آدمی یہ تصور باندھ لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک نماز کا وقت ہے اس میں تصور باندھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری نماز اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور باندھتا ہے تو پھر یہ گھر بھی چلا جائے، یہ دکان پہ بھی چلا جائے، یہ ڈیوٹی پہ چلا جائے، یہ مارکیٹ میں چلا جائے، تو اس کا تصور انشاءاللہ یہ گویا کہ 24 گھنٹے کے لیے ایک طرح کا بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور بن جاتا ہے تو پھر انسان کئی برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں پر ایسی محافظت کہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے، اور جس طرح آدمی اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے، ان سے لاپرواہی نہیں کرتا، ان سے غفلت میں نہیں آتا، ان سے بالکل ایسا غافل ہو کر نہیں کہ انہیں کہیں بھی ڈال دے اور خود جو ہے وہ اپنی موج مستی کے اندر پھر رہا ہو، نہیں، بلکہ بہت ہی حفاظت کی جگہ پر گھر پہ بھی آئیں گے تو جو محفوظ چیز ہے، یا اگر کوئی رقم ہے، کیش ہے، مال ہے، تو اس کو پہلے حفاظت کی جاتی ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ تو محافظت کرنا یعنی نماز کا بڑا خیال رکھنا، اور اس کے وقت پر نماز کو ادا کرتے رہنا، قضا نہ ہونے دینا، ان کے لیے بہت اللہ کی بشارتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد جو بشارتیں عطا فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس جس کے لیے ہمیں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، رب سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، دعا کرنی چاہیے، بے شک کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ وہ اعمال کے آدمی کو جو جنت الفردوس تک پہنچا دیں۔ رب کا یہ وعدہ ہے۔ ان اعمال اور اوصاف میں سے ایک وصف نماز کی محافظت اختیار کرنا، نماز کے اندر خوف خشیت والی کیفیت کے ساتھ، اسے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، قلبی طور پر، ظاہری طور پر حاضر رہ کر نماز کو ادا کرنا۔ ایسے لوگوں کو رب بشارتیں دیتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، اور اللہ ہمیشہ ان کو ان جنت کے باغات میں رکھے گا، جنت الفردوس میں رکھے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں اور اللہ انعامات عطا فرماتا ہے، اور انہیں اپنا دوست ارشاد فرماتا ہے، اور نماز کو ضائع کرنے والے کے بارے میں معاذ اللہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، الامان الحفیظ۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر سستی کرنے والے یا نماز نہ پڑھنے والے، ان کے لیے وعیدوں کو ذکر کیا ہے۔ آئیے قرآن پاک میں سنتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ منافقت کی ایک علامت نشانی یہ بیان کی گئی کہ نماز کے لیے سستی کرنا۔ تو کئی ایسے بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن اس میں بھی سستی دکھاتے گئے۔ جی ہاں، پڑھنے والے بھی نماز میں سستی دکھاتے ہیں، نماز کو پڑھنے میں بھی سستی دکھاتے گئے۔ جماعت میں شرکت کرنے والے بھی، جن کا ذہن بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے،
جماعت سے پڑھنی ہے وہ بھی قصدن ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 رکعتیں چھوڑ دیں، 1-2 رکعتیں چھوڑ دیں، یعنی 1-2 رکعتیں رہیں گی پھر ہی وہ مسجد میں پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کتنے بڑے بعض اوقات ثواب سے محرومی ہے، ثواب سے محرومی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ پہلی صفوں کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے تو پھر تم قرآن اندازی کرو، اس کے بارے میں قرآن ڈلے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی چیزوں میں قرآن اندازی ہوتی ہے کہ محافلیں ہوتی ہیں، عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور انعامات ہوتے ہیں، قرآن اندازی لوگ منتظر رہتے ہیں ہمیں یہ انعام ملے، ہمیں یہ انعام ملے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قرآن اندازی کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو پھر اس طرف اتنے لوگ آئیں کہ قرآن کرنا پڑے، وہاں پہ قرآن اندازی کرنی پڑے۔ لیکن آپ نے کبھی کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کہیں نماز کی پہلی صف کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہو۔ کیوں نہیں مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ آ جاتا؟ کیوں نہیں مسلمانوں کے اندر یہ نماز کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن اسے جماعت اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان گھروں کو لے لیں اور وہاں رہائش اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی دور سے آتے ہو یہ تمہارے قدموں کو بھی گنا جاتا ہے، اس پر ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان افراد نے گھر لینے کا یعنی مسجد سے قریب گھر لینے کا ارادہ ترک کر لیا اور وہی دور سے آتے۔ گھر کوئی لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے مسجد کے قریب کہ مجھ سے سستی نہ ہو، بے شک اچھا عمل ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے ایسا، لیکن میں ان کا جذبہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا جذبہ بھی یہ دیکھیے کہ جب انہیں ایک ترغیب کی بات، ایک ثواب کی بات پتہ چلی کہ یہ ہمارے قدموں پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے تو وہ دور رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے اور پھر وہاں سے جماعت کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوتے۔ ارشاد فرمایا حدیث میں جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے رب تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس خوش نصیب کو۔ تو ہمیں مسجدوں میں دل لگانا چاہیے، ہمارے دل مسجدوں میں لگے رہنے چاہیے اور بار بار اس طرح کا آنا جانا یعنی نماز کو جماعت اور اہتمام کے ساتھ مساجد کے اندر ادا کرنا، جب تک کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو کہ جو انسان کے لیے جماعت کے عدم وجوب پر دلالت کرتا ہو، یعنی اس پر جماعت واجب نہ ہوتی ہو، لیکن بہرحال کوشش کر کے، آج ہم کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے طرح طرح کتنا سفر اختیار کرتے ہیں، کوشش کر کے چند قدم مسجد کی طرف بھی ہمیں ضرور بڑھانے چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز اس مارکیٹ میں 1 روپے کی اور یہی چیز دوسرے بازار میں لے کر جائیں گے تو 25 گنا زیادہ، یعنی 1 روپے کی چیز 25 روپے کی، 1 روپے کی چیز 27 روپے کی۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ عرض کیا، میں اور آپ شاید ہر کوئی چاہے کہ ہاں بھائی یہاں بھی بیچنی ہے، وہاں جا کے بیچیں، کچھ نفع حاصل کریں، بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مارکیٹ کے اندر بازار لگتے ہیں تو بڑی سستی چیزیں ہیں، کوئی زیادہ سستی نہیں ہے، 5-10 روپے کا فرق ہے، لیکن آدمی وہاں پہنچتا ہے، کچھ تو بچ رہے ہیں نا، بچت ہو رہی ہے، وہاں چلیے۔ میں آپ کو وہ حدیث پاک جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا 25 گنا بڑھا کر اس کا درجہ ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں 27 گنا کا فرمایا گیا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ہم کتنی نمازیں ایسی جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر چند ہی قدم پر قریب ہی مسجد موجود ہے، مسجد کی طرف اپنے قدموں کو نہیں بڑھاتے، وہ ہم چل کر مسجد کی یہ فضیلت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ایک علامت اس آیت مبارکہ میں منافقوں کی یہ کہا گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، پھر بھی سستی کرتے ہیں، اور جو نماز بالکل ہی ترک کر دیتا ہے، معاذ اللہ قضا کر دیتا ہے، اور جسے روایت میں اللہ کا دشمن کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے
جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ غی مقام جہنم کا سخت ترین مقام ہے، اور یہ وعید ہے کہ اس مقام کے اندر بے نمازیوں کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ الامان الحفیظ۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب اور اللہ کے پیارے وہ بندے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے قبر میں بھی انعامات ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن بھی انعامات ہیں۔ اور قیامت کے دن چونکہ سب سے پہلے سوال ہی عبادات کے معاملے میں نماز کا ہوگا، اور جو اس سوال کے اندر کامیاب ہوا تو وہ ساری چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات ہوگی۔ یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ان کے ساتھ ہوگا۔ الامان الحفیظ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر، قیامت کے دن اٹھنا، یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے، حضور کے قرب میں جگہ میں مل جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اگر یہ تمنا ہے اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے تو پھر اس کے تقاضوں پر بھی پورا عمل کرنا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ جو کہ وہ قیامت کے دن، اللہ اکبر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ان کافروں کے ساتھ جو کہ وہ اٹھایا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر پڑھے، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب بھی یہی ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، یہ کسی تصور یا ذکر ایسا نہیں، بلکہ نماز کی جو صورت ہے جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ یعنی نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری کیفیات تو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو قائم رکھنا، قائم کرنا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب یہی کہ وقت پر پڑھے، درست پڑھے اور دل لگا کر پڑھے، تو یہ کمال درجے کے اوصاف کے ساتھ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ آپ مرآت المناجی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ قیامت میں اس حوالے سے، یعنی نماز کا جو فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ قبر بھی اسی مرحلے میں داخل ہے، کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے۔ یہ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نمازی کو قبر میں پل صراط پر یہ روشنی ملے گی، اور ایک نور اسے جو ہے وہ ملے گا، اور اس کی یہ پیشانی جو سجدے کے اندر ہم زمین پر جو ہے وہ لگاتے ہیں، جو زمین پر جو رکھ کر جسے سجدہ کیا جاتا ہے، کہا یہ پیشانی جو ہے یہ بالکل ٹارچ کی طرح روشن ہوگی، اور نماز اس کے لیے اس کے مومن بلکہ عارف باللہ، یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے ہونے کے اعتبار سے نماز یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس نماز کے ذریعے اللہ نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ زندگی بھر تو عام روٹین میں رہتے ہیں، صبح اٹھے اور کچھ کام کاج اپنے گھر میں کچھ ناشتہ کیا اور دیگر معاملات سنبھالے، آفس چلے گئے، کچھ کاروبار کی طرف، کچھ کی صبح ہوتی ہی دوپہر 12 بجے،
کچھ کی 11 بجے، اور کئی تو ایسے ہیں جن کی صبح جو ہے وہ فجر کا وقت تو کب کا گزر گیا، ظہر کے بھی وقت جو ہے وہ آخری مراحل کے اندر ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ان کی صبح ہی اس وقت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز مسلمانوں پر جو وقت باندھا فرض ہے، اس کے لیے ہمیں خود وقت نکالنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، وہ اپنا الارم 8:30 بجے لگا رہا ہے، 8:30 اٹھوں گا یا 8 بجے اٹھوں گا، تیاری کر کے 9 بجے آفس پہنچوں گا۔ کسی کو 10 بجے جانا ہے تو وہ 9 بجے تیاری کرتا ہے، 12 بجے والا 11 بجے۔ یعنی ہم نے گویا کہ اپنی آفس اور اپنی دیگر جو مصروفیات ہیں اس کے اعتبار سے اپنے جاگنے کو جو ہے وہ ہم نے ٹائم اس کا جو ہے وہ مقرر کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کام کاج اپنی جگہ ہے، آرام اپنی جگہ ہے، مگر جب نماز کا وقت آ جائے تو اب پھر سوتے نہیں رہنا، ہمیں نماز کے لیے خیال کرنا چاہیے۔ ہم کسی جگہ نکلتے گئے تو گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، سفر کرنا ہے، گاڑی کو دیکھتے ہیں، گاڑی کو چیک کرتے ہیں، اس کا پانی چیک کرتے ہیں، اس میں پیٹرول کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہاں بھی پیٹرول بھی پورا ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، بس صحیح ہے۔ یہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم رات کو سوتے ہیں، کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ میں 9 بجے کا الارم لگا رہا ہوں رات کو سوتے ہوئے، مجھے بیچ میں اٹھ کر جو ہے وہ 5 بجے 6 بجے جو بھی آپ کے نماز کا ٹائم ہے، مجھے بیچ میں اٹھنا اور نماز بھی پڑھنی ہے؟ تو خدا را ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ نے اپنے گھڑیوں پر، آپ نے اپنے موبائل پر، آپ نے گھر پر کوئی ایسے الارم سیٹ کیے ہوئے، تو آج ہی اسے تبدیل کیجیے اور نمازوں کے اوقات پر ضرور رکھیے، تاکہ اگر سوئیں بھی، آرام بھی کریں، تو پھر نماز کے وقت اٹھ کر اللہ کے اس فریضے کو ادا بھی کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے پوچھا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ کون سا آدمی بہتر ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور کام اچھے ہوں۔ پوچھا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی برا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور کام برے ہوں۔ اب اس کو ہمیں خود ہی غور کرنا چاہیے۔ عمر سب، ہر ایک کی تمنا یہی ہے۔ بوڑھا ضعیف آدمی بھی یہ ذہن سے ہر ایک بھولا ہوا ہے، جوان کیا بوڑھا کیا، کہ ابھی موت کیا مجھے آئے گی، نہیں، وہ کہتے بڑا ٹائم ہے، وہ فلاں، اگرچہ ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، کوئی نوجوان بالکل جوان وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے دوسرا کوئی عبرت نہیں پکڑتا کہ بھائی، وہ کہتے ہیں ہاں اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، میں تو ابھی ٹھیک ہوں، میں تو ابھی ٹھیک ہوں، مجھے ابھی موت نہیں آنی۔ بلکہ بوڑھے بھی جو گئے وہ 70 سال 60 سال کی عمر ہو جاتی، لیکن موت کے بارے میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ ہاں بالکل میں جو گئے وہ اب جانے والا ہوں، میرا تو اب بڑھاپے کے اعتبار سے بھی جو گئے وہ وقت ایک طرح کا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، عمر طویل مانگنا اچھی ہے، مگر تب اچھی ہے جب عمل بھی ساتھ دے رہے ہوں، عمل بھی اچھے ہوں انسان کے۔ عمریں تو بڑی لمبی لمبی گزار لی، عمل اچھے نہیں ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام اسے برا آدمی کہہ رکھے گئے، یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ عمر اللہ نے جب اتنی دی ہے تو اس عمر کے اندر کیوں نہ اس نے اچھے اعمال کیے ہیں؟ تو جس کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اس کے اچھے ہوں تو مرحبا، بہت بشارتیں ہیں کہ اس کی عمر بھی زیادہ تھی اور اعمال اس نے بہت اچھے کیے ہیں۔ عمر لمبی ہو، عمل اچھے نہ ہو تو یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ ایک روایت سماعت کیجئے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لے کر آئے۔ ان میں سے ایک بھائی دوسرے سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ عبادت گزار بھائی جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے جہاد میں۔ کہتے ہیں کہ دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک شہید ہے، دوسرے کا انتقال ہوا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر میں بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو ایک نکلنے والا کوئی شخص جنت سے نکلا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے بھائی کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر دوبارہ نکل کر آیا
اور اس نے دوسرے بھائی کو بھی جنت میں جانے کی اجازت دی، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تم لوٹ جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ کہتے صبح میں بیدار ہوا تو اس خواب سے بڑی حیرانگی تھی، لوگوں سے خواب بیان کیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہماری باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا بھائی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور وہ پھر شہید بھی ہوا ہے، مگر بعد میں فوت ہونے والا شخص جو گئے اس سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ اپنے شہید بھائی کے بعد 1 سال تک زندہ نہ رہا؟ عرض کی بالکل، یہ 1 سال تک زندہ رہا۔ ارشاد فرمایا کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ عرض کی کہ بالکل رکھے تھے۔ کہا کیا سال میں اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھیں؟ کہا بالکل پڑھی تھیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ دوری کیوں نہ ہو؟ یعنی ایک آدمی عبادت گزار بھی ہے، مرتبہ شہادت بھی پا گیا، اپنی جگہ یہ فضیلت ہے، لیکن دوسرا بھائی 1 سال تک زندہ زیادہ رہا اور وہ اس میں عبادتیں کرتا رہا، رمضان کو بھی پایا، نمازوں کا بھی اہتمام کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت کچھ درس ہے۔ یہ زندگی کی سانسیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانتیں ملی ہوئی ہیں۔ جب وقت ہوگا ایک لمحہ بھی اوپر اور نیچے نہیں ہوگا، اس وقت موت جو ہے وہ آ پہنچے گی، پھر انسان کو حسرت ہوگی کیوں نہ ہو ابھی زندگی میں ہی آدمی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اور اس عزم کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ نیک اعمال بچا لاتا رہے۔ اور وہ حدیث جو میں نے ابتداءً عرض کی کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا دوست بناتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت پر ان نمازوں کو پڑھنے کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا